بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ڈالر، سونا اور چینی کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے خوشی بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی۔ افسوس کس بات پہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب نے چھڑی اور ہتھوڑے کی باتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی پہ الزامات لگائے ہیں، عدم اعتماد کو غلطی قرار دیا ہے، اور بیچ میں انہوں نے پس پردہ کچھ حقائق بتائے ہیں، کچھ پلاننگز بتائی ہیں جو اس وقت بیہائنڈ دا سین چل رہی تھی اور ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ کیا ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بلاول جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے جناب چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں کہا ہے، کچھ باتیں کی ہیں، وہ کیا کی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے عمران خان کو پیغام دیا ہے گھبرانا نہیں ہے، اور الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے، اور بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے اس کے اندر کی ہیں، اور بڑی ہی دھویں دار اور تابردوز قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پہ کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جنرل عاصم منیر نے وہاں پہ کیا پیغامات دیے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئی ہیں۔ آڈیو لیکس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے اندر کیا مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور آج کی سب سے بڑی خبر کہ تحریک انصاف نے صدر عارف علوی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، جن کی جو صدارت کی مدت ہے وہ آج ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ صدر رہیں گے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے، ٹائم ملا تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن بات کرتے ہیں ڈالر اور سونے کی۔ پچھلے 4 دن کے اندر ڈالر 29 روپے کم ہو چکا ہے اور اس وقت اوپن مارکیٹ میں 304 روپے ہے۔ پچھلے 4 دن کے اندر سونا جو ہے وہ 28,000 روپے تولہ کم ہو چکا ہے، اور جو چینی ہے وہ 220 روپے سے 170 اور 190 کے درمیان آ گئی ہے۔ آخر یہ 4 دن کے اندر ایسا کون سا پاکستان کے اندر طوفان آیا ہے جس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتوں میں اتنا فرق پڑا ہے؟ یہ جب چیزیں کم ہوتی ہیں، قیمتیں کم ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، خبر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کس طریقے سے چور بازاری مافیا آپریٹ کرتے ہیں، کیسے بلیک مارکیٹنگ سمگلرز کو کھلا آپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اور ان کا جب دل کرتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ اور ایک سوال اور جنم لیتا ہے کہ کس طریقے سے ڈالر 150 روپے سے 170 روپے سے 300 روپے پہ آ گیا، اور اس وقت تک ہم سوتے رہے اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہو گیا پاکستان کی کرنسی سے۔ اور ابھی بھی اگر یہ اقدام نہ کیا جاتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی کرنسی کی تباہی اور اس کے کولیپس ہونے کے علاوہ اور کوئی اور نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ معاملات چلتے رہیں، اور ڈالر ابھی تک جو رپورٹ ہے ڈالر جو ہے اس کا پہلا جو سٹاپ لگے گا وہ 270 اور 250 کے درمیان لگے گا۔ دیکھتے ہیں یہ پیشن گوئیاں مکمل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر خبریں یہ ہیں کہ 10 بلین ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، اس کے بعد پھر ایک اور بڑا جھٹکا ڈالر کو لگے گا۔ اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ نے سونا صرف اور صرف پروفٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لیا ہوا ہے، اگر آپ نے کرنسی ضرورت کے علاوہ آپ نے کسی اور مقصد کے لیے لی ہوئی ہے تو آپ اسے فوری طور پہ فروخت کر دیں، ورنہ آپ کو اس حوالے سے 10 سے 15% نقصان ہونے والا ہے۔ بہرحال بات کرتے ہیں مولانا کی۔ مولانا صاحب میدان میں آ گئے ہیں، بڑا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، صحافیوں سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ مولانا جو ہیں وہ چھڑی اور ہتھوڑے کی بات کر رہے ہیں، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں اس کے ذمہ دار یا تو چھڑی ہے یا پھر اس کے پیچھے ہتھوڑا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، چھڑی چیف آف آرمی سٹاف کو کہہ رہے ہیں اور ہتھوڑا جو ہیں وہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسائل کے ذمہ دار ایک تیسری قوت بھی ہے، اور وہ ہیں سیاسی جماعتیں، جو جب صرف اس تاڑ میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی ان کی گود خالی ہو تو جا کے ان کی گود میں بیٹھ جائیں، ان کو اختیارات مل جائیں، ان کو وزارتیں مل جائیں، ان کی نوکری بحال ہو جائے۔ آج کل ظاہر سی بات ہے نوکری نہیں ہے، اپنی جیب سے پٹرول، اپنی جیب سے پروٹوکول، اپنی جیب سے سب کچھ لگانا پڑ رہا ہے، تو بے روزگاری کے اندر ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوتی ہے۔ ایک وہ پرانی ہی انکشاف ہے، مولانا نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مجھے چیئرمین سینٹ لگانا چاہتے تھے جو ہیں ہمارے سابق DGI جنرل فیض، اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ MQM اور مینگل جو ہے وہ تیار تھے، اختر مینگل، کہ وہ حکومت جو ہے جیسے ہی الگ ہوں گے
عمران خان سے، اور عمران خان سے جب الگ ہوں گے اور ان کی حکومت گرے گی تو اس کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے، لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے انہوں نے ٹھہرایا پیپلز پارٹی کو، کہ پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کا مشورہ دیا، اور عدم اعتماد کے بعد جب نئی حکومت آئی تو اس کے بعد مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ پھر ان سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ بلاول نے جواب دیے ہیں کافی سارے۔ بلاول یہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں، عوام کے مسائل کا حل ہمارے پاس یعنی پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ الیکشن کا انہوں نے کہا جی 90 دن کے اندر کرائیں، اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا ہے کہ بیسیکلی کٹ پتلی اب سیاستدان بن رہے ہیں جیل کے اندر، اور انہوں نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کا ذکر کیا کہ میرے والد صاحب 11 سال جیل کے اندر رہے، آپ کو تبھی کوئی ٹائم بھی نہیں ہوا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، الیکشن سے بھاگنے والوں سے پوچھیں کہ کیوں جو ہے ابھی تک الیکشن نہیں ہو رہے اس حوالے سے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تجربہ ہمارے پاس ہے، اور جو چھڑی والے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک کے اندر نئے تجربات سے باز رہے ہیں۔ اس کے پیچھے اب یہ چیز تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی بڑے تجربے کی پیچھے پلاننگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب لوگ پریشان ہیں۔ بہرحال یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے یا دوسرے مسائل ہیں یا جرائم ہیں یا ایسی ایکٹیویٹیز جس سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے اندر انتظامیہ کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے گا، اور جن کے پاس پشاور والی سائڈ پہ بارڈر ہے اور جن کے پاس کوئٹہ والی سائڈ پہ بارڈر ہے ان کو بھی وارننگ دے دی گئی کہ جناب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں اس بارڈر سے سمگلنگ نہ ہو پائے، اس لیے آپ ذمہ دار ہیں، یا تو آپ انکمپیٹنٹ ہیں یا پھر آپ اس میں ملے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ خبروں کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس طرح کی خبریں آئی ہیں اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یا تو یہ ایک چیز شمار ہوگی یا دوسری شمار ہوگی، ورنہ ان چیزوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور مارکیٹ کے اندر صرف اور صرف سینٹیمنٹ چینج ہونے سے پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں۔ آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی فیصلہ آ چکا ہے، اور جو متوقع تھا وہی ہوا۔ جن کے خلاف الزام تھا انہوں نے فیصلہ دے دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی آڈیو لیکس کمیشن جو ہے ہم نہیں مانتے، جو حکومت نے اس وقت درخواست دی تھی عدم اعتماد کی 3 ججز کے اوپر، اور وہی 3 ججز میں سے ایک ججز ایسے جج ہیں جن کی اپنی ساس کی آڈیو لیک تھی، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایکشن لے کے وہ کمیشن کو ختم کر دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں نئے آنے والے چیف جسٹس کے بارے میں کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے جو صدر ہیں عارف علوی، جن کی مدت ختم ہو چکی ہے، ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ اگر وہ الیکشن نہیں کرواتے تو یہ آئین اور قانون کے ساتھ ان کی غداری ہوگی۔ اور اب آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ عارف علوی جنہوں نے ایک بڑی میٹنگ کے بعد ایک سمجھوتا کر لیا، اور اب وہ لمبے عرصے تک جب تک کہ نئے الیکشن کے بعد ایکٹورل پورا نہیں ہو جاتا وہ صدر رہیں گے، اور اب اس کے بعد جب وہ صدر رہیں گے تو پھر ان کو کمپرومائز بھی کرنے پڑیں گے، اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں اب آنے والے دنوں میں نہ صرف نگران حکومت، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ، بلکہ عارف علوی کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر پڑنے والا ہے۔ اس حوالے سے بہرحال جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔